ماحولیاتی تبدیلی اس وقت دنیا کا سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی اور سردی کی شدت ہر گزشتہ سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ سے صرف گرمی میں ہی نہیں بلکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھنڈے ممالک کی بات کی جائے تو کینیڈا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اس قدر سرد موسم پایا جاتا ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں -30 درجہ حرارت معمول کی بات ہے۔ اس کینیڈا میں کچھ دن قبل 49.6 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس قدر شدید گرمی کی توقع اگر آپ مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں کریں تو یہ حیران کن نہیں ہوگا، لیکن کینیڈا میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچنا، گرمی کی وجہ سے بجلی کی تاروں کا پگھلنا اور سڑکوں کا ٹوٹ جانا یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ کینیڈا کے جس علاقے میں درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہاں لوگ جولائی اور اگست میں بھی زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری درجہ حرارت کی توقع رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں گھروں میں ایئر کنڈیشنز موجود نہیں۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے اسی علاقے کے ساتھ موجود جنگل میں آگ لگی جس نے 90% رہائشی علاقے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سب ایک ہیٹ ڈروم کی وجہ سے ہوا ہے۔ گرم ہوا عموماً اوپر کی جانب اٹھتی ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہائی پریشر بنا جس نے اس گرم ہوا کو واپس نیچے کی جانب دھکیل دیا۔ پریشر کی وجہ سے ہوا کمپریس ہوئی اور زیادہ گرم ہو گئی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا۔ ماحولیاتی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم اس کا ذمہ دار صرف ہیٹ ڈروم کو قرار نہیں دے سکتے۔ اس طرح کے واقعات ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ ماہر ماحولیات مائیکل مان کے مطابق ہیٹ ویوز کا تناسب 1960 کے نسبت 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ 2015 کو پیرس میں ہونے والے ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر 200 ممالک نے دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ عالمی درجہ حرارت کو 2 ڈگری سے زیادہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں یہ درجہ حرارت مختلف انداز میں بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر مشرق وسطیٰ میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ جائے تو اسے قابل برداشت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صحرا کی وجہ سے وہاں خشک گرمی ہوتی ہے اور انسان جسم پسینے کی مدد سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ گرمی جان لیوا ثابت نہیں ہوتی۔ دنیا کے کچھ حصوں میں ہوا میں موجود نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے پسینہ کم آتا ہے۔ ان علاقوں میں 30 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلسل بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار سورج کو قرار دے کر ہم بری الزمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماحولیاتی کو تبدیل کرنے میں سب سے زیادہ حصہ انسانوں نے خود ڈالا ہے۔ پچھلے 25 سال سے دنیا کا اوسط درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہر سال گلیشیئر سے 413 گیگا ٹن برف پگھل رہی ہے۔ 1880 سے لے کر اب تک دنیا کے اوسط درجہ حرارت میں 1 ڈگری سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بظاہر یہ بہت کم لگتا ہے، لیکن حیران کن طور پر آئس ایج اور موجودہ وقت کے درجہ حرارت میں صرف 9 ڈگری کا فرق ہے۔ شمسی تابکاری کا صرف 25.5% حصہ ہی دنیا تک پہنچتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 150 سال سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار دگنی ہو چکی ہے۔ 2018 میں 3.71 گیگا ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا۔ ہر سال تقریباً 2 کروڑ ایکڑ جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گلوبل وارمنگ کی 95% ذمہ دار نسل انسان ہے۔ جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر بھی گلوبل وارمنگ سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کچرے سے میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے 25 گنا زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ انفرادی طور پر تبدیلی سے ماحول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے بچنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ اگر جلد از جلد عملی طور پر یہ اقدامات نہ اٹھائے گئے تو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔